أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل. قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما اتبعه إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. इस आयत का तलब जो है पिछली आयत के साथ है। पिछली आयत का मजमून ये था कि अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बारे में दलाल दिए थे कि मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो वाक़यात पेश आए, खा वो मदीन में थे या मिस्र में थे, ये तो 1000 साल पहले की बात है। उस वक्त आप वहाँ न मदीन में थे न मिस्र में थे, तो इसके बावजूद आप वो पुराने वाक़यात पढ़ के कुफार मक्का को सुना रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि ये बातें आपको अल्लाह ताला ने बताई हैं वही के ज़रिए। पिछली आयत का मज़मून ये है। अब आगे अल्लाह ताला ने कुफार को मुखातिब करके ये बात इरशाद फरमाई है कि हमने रसूल भेजा क्यों, या रसूल भेजने की हिकमत क्या है। अल्लाह फरमाते हैं कि हमने तो ये बड़ा फजल और एहसान किया है तुम्हारे ऊपर। अहले मक्का मुखातिब हैं, तुम्हारे ऊपर ये बड़ा फजल और एहसान किया है कि हमने तुम्हारी तरफ रसूल भेजा है जो तुम्हें अवामिर और नवाही बताता है
جو تمہاری رہنمائی کرتا ہے، جو تمہیں زندگی بسر کرنے کا سلیقہ سکھاتا ہے، تم نے جانا کیسے ہے، سونا کیسے ہے، پہننا کیسے ہے، کھانا کیسے ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے جو یہودی تھے اہل کتاب، انہوں نے یہ تنزن بات کہی کہ آپ کا پیغمبر کیسا ہے، یہ پیغمبر چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو بتاتا ہے اور یہ بھی بتاتا ہے کہ تم نے استنجا کیسے کرنا ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی نے اس پہ کوئی احساس ندامت کا اظہار نہیں کیا، بلکہ بڑا فخر کیا، کہنے لگے کہ ہاں ہمارا نبی جو ہے چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں بتاتا ہے۔ تم نے بیت الخلاء میں جانا کیسے ہے، تم نے استنجا کیسے کرنا ہے، بیت الخلاء سے نکلنا کیسے ہے، ہر بات ہمیں ہمارا نبی جو ہے وہ بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ تمہیں اعتراض ہے اس بات پہ اور تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہتے ہو، تمہیں تو شکر گزار ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان نبی بھیجا ہے جو تمہیں زندگی بسر کرنے کا سلیقہ سکھاتا ہے، زندگی کیسے بسر کرنی ہے، زندگی کے معاملات تم نے کیسے چلانے ہیں۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تنبیہاً یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم یہ پیغمبر اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ کل کو لوگ یہ نہ کہیں کاش ہمیں کوئی بتانے والا ہوتا، کاش ہمیں کوئی سیدھی راہ بتاتا تو ہم اللہ کے عذاب سے بچ جاتے۔ سورہ جو ہے نا تبارک الذی، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ کافر لوگ جو ہیں وہ قیامت کے دن حسرت کریں گے، لو کنہ نہ کرو اور نہ سماؤ ما کنہ فی اصحاب السعیر، کہ کاش یہ جو پیغمبر آئے تھے ان کی بات پہ ہم غور کرتے، ان کی بات کو سن لیتے اور سوچتے سمجھتے، ما کنہ فی اصحاب السعیر، تو ہم جہنم والوں میں نہ ہوتے۔ فاعترفوا بذنبہم، انبیاء کو جھٹلانے کا، انبیاء کی بات نہ ماننے کا جرم جو ہے، اس دن وہ اعتراف کریں گے کہ ہم نے بڑی غلطی کی کہ انبیاء کو جھٹلا دیا، انبیاء کی بات پہ غور و فکر نہیں کیا، انبیاء کی بات کو مانا نہیں۔ فاعترفوا بذنبہم فسحقا لاصحاب السعیر، آگے یہ تبصرہ اللہ تعالیٰ کا ہے کہ لعنت ہو تمہارے اوپر، تمہاری عقلوں پہ اور تمہاری سمجھ پہ۔ آج اس بات کی حسرت اور ندامت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں کہ ہم نے کیوں غور نہیں کیا، قرآن کیوں نہیں پڑھا، ان کی باتیں انبیاء کی کیوں نہیں ہم نے سمجھی یا سوچی۔ فرمایا کہ یہ رسول جو ہیں ان کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ تم ان کی زندگی میں غور و فکر کرو، سوچو اور سمجھو کہ انبیاء کیا کس لیے آئے ہیں، تمہیں زندگی بسر کرنے کا کون سا راستہ بتاتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ کل کو ایسا نہ ہو کہ تم لوگ یہ حسرت کرو، کاش ہم انبیاء آئے ہوتے، ہماری طرف بھی کوئی رسول آیا ہوتا، ہمیں بتایا ہوتا کہ کلمہ پڑھو، توحید اختیار کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، تو آج ہمیں عذاب سے بچ جاتے۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے آنے کا جو اس کی تصدیق کی کہ انبیاء جو آتے ہیں ہم انہیں بھیجتے ہیں، وہ سچے رسول ہیں، اور اس کے بعد فرمایا کہ انبیاء کو بھیجنے کی حکمت کیا ہے کہ تاکہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ایسا نہ ہو، ہے کفار مکہ، مخاطب کفار مکہ ہے، لیکن ظاہر ہے قیامت تک کے لیے ہے، جتنے بھی کفار ہیں یا منکرین ہیں سب مخاطب ہیں کہ قیامت کے دن تمہیں اس بات کی حسرت نہ ہو کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ جب انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے علماء کی یہ ذمہ داری لگائی کہ وہ اللہ کا دین، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔ اور یہ جو قرآن سیکھنے کی، قرآن پڑھنے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن پڑھتا پڑھاتا ہے، اور قیامت کے دن جو ان کے درجات ہیں، جو ان کے فضائل ہیں، دنیا میں بھی ان کے لیے جو چیونٹیاں ہیں بلوں میں وہ دعا کرتی ہیں، جو مچھلیاں ہیں پانی میں وہ دعا کرتی ہیں، زمین و آسمان کی ہر چیز دعا کرتی ہے ان لوگوں کے لیے جو قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ یہ اتنی جو فضیلت بتائی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ دین جو ہے قیامت تک چلنا ہی ایسے ہے۔
یہ جو پلازے بنانے اور یہ فیکٹریاں لگانی، کاروبار کرنے، بزنس کر، اس سے اسلام جو ہے اس سے منع تو نہیں کرتا، لیکن اسلام کی بقا جو ہے وہ قرآن پڑھنے پڑھانے میں ہے۔ اسلام کی سلامتی جو ہے وہ دین پڑھنے میں، قرآن و حدیث پڑھنے اور پڑھانے میں ہے۔ اس لیے اس کی بڑی فضیلت بتائی قرآن پڑھنے کی یا حدیث پڑھنے کی۔ اب وہی بات اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں بعد میں پچھتاوا نہ ہو اس بات پہ، ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا، ہمارے پاس کوئی مولوی نہیں آیا تھا، ہمیں کسی مسئلے کا یا احکام کا پتہ نہیں چلا، یہ بات میں نہ کہنا۔ انبیاء آئے اور جب انبیاء کا سلسلہ ختم ہوا تو اس کے بعد پھر علماء نے یہ فریضہ ادا کیا۔ اس لیے فرمایا کہ ہم یہ پیغمبر اس لیے بھیجتے ہیں کہ جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت آ گئی، تمہارے اوپر کوئی عذاب آ گیا، بما قدمت ایدیہم، تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، تمہارے اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے، تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے جب تمہارے اوپر کوئی عذاب آ گیا، فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا، یا اللہ تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا؟ اب یہ آپ اندازہ لگائیں، ایک طرف کفار مکہ کو احساس دلایا جا رہا ہے کہ بے وقوفو، یہ جو رسول آیا ہے تمہارے پاس یہ تو اللہ کا احسان ہے تمہارے اوپر، اور ایک طرف کفار کی اور ان کی مشرکوں کی حالت کا اندازہ لگائیں کہ اللہ ان پہ احسان کر رہے ہیں اور وہ سراسر مسلسل جھٹلاتے چلے جا رہے ہیں کہ یہ تو نبی نہیں ہے، یہ تو جھوٹا ہے، یہ تو کذاب ہے، شاعر ہے، مجنون۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، استغفر اللہ، ایسی ایسی باتیں کہ نبی تو کیا عام آدمی برداشت نہیں کر سکتا، ایسے ایسے تانے دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے نہ ہو کہ قیامت کے دن تمہیں پچھتاوا ہو، جب تمہارے اوپر عذاب آئے تو پھر تم یہ کہو کہ ہمیں ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں اللہ نے بھیجا جو ہمیں بتاتا آ کے توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ اللہ رسول بھیجتا نا ہماری طرف۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کا جواب دیا ہے، فنتبع آیاتک کا، اور ہم اس پیغمبر کی ہدایت پہ عمل کرتے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم ایمان لانے والوں میں سے ہو جاتے۔ اب پھر اللہ فرماتے ہیں، یہ بڑا اچھا انداز اختیار کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تمہاری یہ جو قیامت کے دن والی حسرت ہے ہم پوری کر دیتے ہیں، ہم تمہاری طرف نبی بھیجتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تم یہ اعتراض کرو یا یہ حسرت کرو کہ رسول کیوں نہیں آیا تھا ہمارے پاس، اب رسول تو ہم نے بھیج دیا۔ فرمایا کہ فلما جاءہم الحق من عندنا قالوا لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ رسول آ گیا جس کی تمنا کر رہے تھے، جس کی حسرت کر رہے تھے، جس کی خواہش کر رہے تھے کہ رسول کیوں نہیں آیا ہمارے پاس، ہم سیدھے ہو جاتے، ہم مومن بن جاتے، ہم عقیدہ توحید اختیار کر لیتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ رسول آ گیا تو پھر کیا ہوا؟ فرمایا کہ انہوں نے اعتراض یہ کیا کفار مکہ نے، لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، کہ جس طرح کے موعظے موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے ویسے موعظے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں دیے گئے، اور چونکہ ان کے ساتھ موعظے نہیں ہیں لہذا یہ جھوٹے ہیں، یہ نبی نہیں ہے۔ کیسا اللہ تعالیٰ معاف کرے، شیطان جو ہے انسان کو بہکاتا ہے، پہلے یہ تمنا کہ کاش ہمارے پاس رسول آئے اور ہمیں ہدایت دے اور ہمیں راستہ بتائے نیکی کا، ہمیں ایمان کی باتیں بتائے، پہلے یہ تمنا ہے کہ ایسے نہ ہو کہ ہم یہ بعد میں کہیں کہ رسول کیوں نہیں آیا۔ اللہ فرماتے ہیں جب رسول آ گیا تو پھر اس پہ اعتراض شروع کر دیے۔ سب سے پہلا اعتراض یہ ہے کہ جیسے موعظے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھے ویسا موعظہ نبی موسیٰ علیہ السلام کو موعظے دیے گئے تھے، ویسے موعظات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں دیے گئے۔ اب یہ تو آزمائش ہے نا کہ قرآن مجید جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے موعظے ہوں یا عیسیٰ علیہ السلام کے موعظے، وہ سارے وقتی تھے، ان کی زندگی تک تھے۔ جب وہ دنیا سے رخصت ہو گئے انبیاء، ان کے معجزات بھی ختم ہو گئے۔ اب نہ کوئی کسی کو زندہ کر سکتا ہے، نہ کوئی کسی کو صحت دے سکتا ہے، نہ کوئی کسی کو رزق دے سکتا ہے،
وہ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے پرندوں کو بھی زندہ کرتے تھے، مردوں کو زندہ کرتے تھے، بتاتے تھے کہ آج تم نے کیا کھایا ہے، گھر میں کیا رکھا ہے، غیب کی باتیں بتا دیتے تھے۔ لیکن جب وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، آسمانوں پہ چلے گئے، تو اس کے بعد ان کے معجزات ختم ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات تو بہت تھے، 9 معجزے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے خود بتائے۔ ید بیضا بھی تھا، عصا کا معجزہ بھی تھا، من و سلوہ کا معجزہ بھی تھا، پھر طوفان بھی آئے ان پہ، وہ ساری چیزیں تھیں۔ اور پتھر سے جو ہے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے، یہ ساری چیزیں تھیں۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے، وہ معجزے بھی ختم ہو گئے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا معجزہ دیا ہے جو ابدی ہے، قیامت تک ہے۔ وہ اس کے لیے چیلنج ہے کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اور یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ جو ہے ایسا ہے کہ دل میں اتر جانے والا ہے۔ اور کتنے لوگ ہیں جو صرف قرآن مجید سن کے ایمان لے آئے، اور خود انہوں نے اقرار کیا اس بات کا کہ آج تک ہم نے ایسا کلام سنا نہیں، ایسا کلام ہے جو سمندر سے بھی زیادہ گہرا ہے۔ اور اس کی کوئی چیلنج ہے کہ قیامت تک کوئی آدمی اس کی ایک صورت کیا، 10 آیتیں کیا، ایک آیت جو ہے وہ بنا کے نہیں لا سکتا۔ ایک آیت جو ہے ایسی کوئی بھی بنا کے نہیں لائے گا۔ جس طرح یہ کلام دل میں اترتا ہے، جس طرح یہ کلام اثر کرتا ہے طبیعتوں پہ، جس طرح رکت طاری ہوتی ہے یہ قرآن سن کے اور پڑھ کے، اس طرح سے کسی دوسرے کلام پہ نہ رکت طاری ہوگی، نہ وہ دل میں اترے گا، نہ اس کا یہ اثر ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب ہجرت کر رہے تھے لوگ، تو حضرت ابوبکر صدیق جو تھے انہوں نے بھی ارادہ کیا کہ میں بھی جاتا ہوں یہاں سے، میں بھی ہجرت کرتا ہوں۔ نکل گئے مکہ سے باہر، جب نکلے مکہ سے تو ایک کافر ملا، اس نے کہا کہ ابوبکر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا کہ تم نے، حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ تم نے ہمارا جینا مشکل کر دیا ہے، لہٰذا ہم یہاں سے جاتے ہیں، میں جا رہا ہوں یہاں سے مکہ سے۔ وہ قریشی سردار تھا، کہنے لگا کہ ابوبکر تمہارے جیسا آدمی اگر چلا جائے مکے سے تو پھر مکے کا کیا بنے گا؟ تم مکہ سے نہ جاؤ، مکہ میں رہو، میں تمہیں امان دیتا ہوں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو گئے اور مکہ واپس آ گئے۔ لیکن اس نے امان دیتے ہوئے یہ بات کہی کہ تم قرآن جو ہے نا اپنے گھر میں پڑھتے رہنا، حرم میں آ کے نہ پڑھنا۔ یہ جو کلام ہے تمہارا یہ بس ٹھیک ہے اپنے گھر تک محدود رہے، لیکن لوگوں کو جا کے نہ سناؤ، یا جس طرح لوگوں کو جا کے دعوت دیتے ہو یہ نہ کرو۔ اس وقت ایسا تھا کہ حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے مسئلے سمجھی اس میں اور اس کی بات قبول کر لی، لیکن اس کا بھی نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں بھی نماز پڑھتے اور نماز کے دوران اونچی آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو جتنے بھی عورتیں، بچے، مرد سننے کے لیے اکٹھے ہو جاتے۔ اب کفار جو تھے یا قریشی سردار جو تھے ان کو تو اس بات کی اور تکلیف زیادہ ہو گئی کہ ہم نے تو اس لیے امن دیا تھا یا پابندی لگائی تھی کہ یہ قرآن نہ سنے لوگ، قرآن لوگوں تک نہ پہنچے۔ اب یہ قرآن پڑھتا ہے اونچی آواز سے تو سارے سننے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو اس نے پھر آ کے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو یہ بات کہی کہ بھائی قریشی سردار جو ہیں وہ اس بات پہ راضی نہیں ہے، قرآن نہ پڑھا کرو۔ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ تم بس جب قرآن یہ پڑھے، صحابہ کرام پڑھتے ہیں، شور ڈالو تاکہ لوگ سن نہ سکیں اور تمہاری فتح ہو جائے۔ لیکن قرآن جی کی تاثیر جو ہے وہ ایسی ہے، آپ نے دیکھا نا کہ حرم شریف میں جو لوگ قرآن کا مفہوم سمجھتے ہیں، قرآن کا ترجمہ سمجھتے ہیں، ان پہ تو یہ ویسے کیفیت کی بات ہوتی ہے، ہر وقت ایسا نہیں ہوتا کہ انسان ہر وقت جب قرآن پڑھے ہر وقت رکت طاری ہو جائے۔ انسان کی ایک کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ بعض اوقات وہ آیتیں کتنی بار پڑھی ہوتی ہیں لیکن انسان کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ پڑھتے ہی انسان رک جاتا ہے۔
انسان کے آنسو سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، انسان آگے پڑھ نہیں سکتا، اتنا اثر ہوتا ہے. لیکن یہ کیفیت کی بات ہوتی ہے. اس لیے یہ جو فرمایا نا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے نبی بھیج دیا اور قرآن بھی بھیج دیا، اور یہ قرآن ایک ایسا موضوع ہے جو قیامت تک کے لیے ہے، کوئی یہ چیلنج قبول نہیں کر سکتا. لیکن ان کا اعتراض یہ تھا کہ جیسے موضوع موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے یا دوسرے انبیاء کو دیے گئے، ویسا موضوع ہونا چاہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی. یہ اعتراض تھا. آگے اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی دے دیا. وہ جواب یہ تھا، اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ. تھپڑ مار دیا نبی اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کے منہ پہ. اللہ فرماتے ہیں کہ کیا جو موسیٰ کو ہم نے معجزے دیے تھے، اس کو رسالت دی تھی، کیا اس کا تم نے اقرار کیا؟ کیا تم نے مانا موسیٰ علیہ السلام؟ یہ جو کفار مکہ تھے، یہ تو سوائے حضرت ابراہیم کے اور حضرت اسماعیل کے، چونکہ ان کی لڑی سے تھے، ان کی نسل سے تھے، ان کے علاوہ کسی کو مانتے نہیں تھے، رسالت کے منکر تھے یہ کفار مکہ. لہذا خواہ موسیٰ علیہ السلام ہوں، عیسیٰ علیہ السلام ہوں، یا ان سے پہلے جو کہ انبیاء ہوں، یہ رسالت کے منکر تھے ویسے ہی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آج تم یہ اعتراض کر رہے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ یہ معجزات کیوں نہیں لے کے آئے موسیٰ علیہ السلام جیسے. فرمایا کہ کیا موسیٰ علیہ السلام کو تم نے مان لیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو جو ہم نے معجزات دیے تھے وہ تو واقعی رسالت کے لیے ہی تھے، رسالت کا ثبوت تھے وہ. لیکن تم نے تو موسیٰ کا بھی انکار کیا، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کیا. اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے معجزے لے کے آ جاتے تو تم ان کا بھی انکار کرتے. آگے اللہ فرماتے ہیں، کالو سحران تظاہرا. اب کفار مکہ جو تھے، چونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کا بھی انکار کیا، اور جو اسے قرآن سے پہلے اللہ تعالیٰ کی کتابیں نازل ہوئی تھیں، تورات تھی، انجیل تھی یا زبور تھی، جو بھی کتابیں تھیں، ان سب کا انکار کیا انہوں نے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ایک تو تم نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس معجزے ہونے کے باوجود ان کے رسالت کو تسلیم نہیں کیا، انکار کرتے رہے. اور دوسری بات یہ کہ تم نے جو الہامی کتابیں تھیں ان کا بھی انکار کیا، قرآن کا بھی انکار کیا اور تورات کا بھی انکار کیا. اور یہ کہا کہ یہ تو دونوں کتابیں جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی ہیں، ایک دوسرے کی مددگار ہیں. جو کچھ تورات میں لکھا ہوا تھا وہی کچھ قرآن میں لکھا ہے، قرآن اس کی تصدیق کرنے والا اور قرآن اس کی مدد کرنے والا ہے. اس لیے تم نے تورات کا بھی انکار کیا اور قرآن کا بھی انکار کر دیا. اس میں بات جو ہے بتانے والی کہنے والی یہ ہے کہ جو ہوتی ہے کٹ حجتی اور لنگڑے بہانے، ان کا کوئی جواب نہیں ہے. اور آج بھی معاملہ ویسا ہی ہے. جس آدمی کی ضد ہے نا اس کو آپ جتنا مرضی کہتے رہے بھائی قرآن کی بات ہے، حدیث کی بات، اور نہیں جی نہیں، یہ بس ہمارے جو ہے نا مولوی صاحب کی بات یہ ہے. وہ جو کٹ حجتی ہے اور نہ ماننے والی ضد ہے وہ آج بھی وہی ہے. یہ صرف کفار مکہ کی بات نہیں ہے. کفار مکہ کو اللہ نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ یہ بات تمہاری ضد ہے، تمہاری ہٹ درمی ہے. اگر تم ماننے والے ہوتے تو جب موسیٰ کو مان لیتے تو تم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مان لیتے. نہ تم نے موسیٰ علیہ السلام کو مانا، نہ تم نے تورات کو مانا، نہ آج تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان رہے ہو، نہ قرآن کو مان رہے ہو. وَقَالُوا اِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ. اور تم نے صاف صاف یہ بات کہہ دی کہ ہم تو سب کا انکار کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کرتے ہیں، رسالت کا انکار کرتے ہیں، کتابوں کا بھی انکار کرتے ہیں. آگے پھر بہت بڑی بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے، اور وہ ہدایت کے حوالے سے ہے کہ جو آدمی ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے نا وہ پہلے اپنے دل سے تعصب دور کرے، اپنے دل سے ضد اور ہٹ درمی جو ہے وہ ختم کرے.
اور صرف جو اللہ کی ہدایت ہے اس کی تمنا کرے، اس کی دعا کرے، اس کے لیے تڑپ رکھے۔ فرمایا اگر تم یہ رکھو گے تو پھر تمہیں ہدایت نصیب ہوگی۔ اور وہ بات اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلوا دی کہ اچھا تم تو میری بات نہیں مانتے، کفار مکہ براد ہیں، تم تو میری بات نہیں مان رہے، تم قرآن نہیں مان رہے، اچھا ٹھیک ہے نہ مانو، لیکن پھر اس زندگی کو بسر کرنے کے لیے کوئی ہدایت اور رہنمائی تو ہونی چاہیے۔ تم کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو قرآن سے زیادہ ہدایت والی ہو، تورات سے زیادہ ہدایت والی ہو، تو پھر ثابت کر دو کہ وہ واقعی اللہ کی کتاب ہے، تو میں اس کتاب کو مان لوں گا، میں اس ہدایت کو تسلیم کر لوں گا۔ یہ بہت بڑی بات تھی کہ اللہ کا رسول جو ہے وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ ہدایت جو اللہ کی طرف سے آئی ہے نا، اگر تم وہ لے آؤ تو میں اس کو مان لوں گا۔ تم میری بات نہیں مانتے، نہ مانو، میرے قرآن کو نہیں مانتے، نہ مانو، تو پھر تم ہی کوئی ایسی کتاب لے آؤ، تم ہی ایسی کوئی ہدایت لے آؤ جس کا تمہارا دعویٰ ہو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے، تو میں اس کو مان لوں گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلوائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو دل اپنا بالکل صاف کرنا چاہیے، اپنا دماغ جو ہے بالکل صاف کر دینا چاہیے، اور اس کے بعد انسان اپنے غور و فکر سے دیکھے کہ جو بات مجھے کہی جا رہی ہے یہ درست ہے، تو پھر اس کو تسلیم کر لے، اس پہ مان لے ہے۔ فرمایا کہ کل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ کہیے فاتو بے کتاب من عند اللہ، اچھا میری کتاب کو نہیں مانتے تو تم کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو واقعی اللہ کی طرف سے ہو، ہوا اہدی منہما، اور اس کتاب میں تورات اور قرآن کی نسبت زیادہ ہدایت کی باتیں ہوں، زیادہ رہنمائی ہو، اتبع ہو، میں اس کو مان لوں گا۔ تم نہیں مانتے تو پھر تم کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو اللہ کی طرف سے تمہارے پاس آئی ہے، تو میں اس کو مان لوں گا، میں اس کی پیروی کروں گا۔ ان کو تم صادقین، اگر تم واقعی سچی ہو اپنی بات میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں، قرآن غلط ہے، رسالت جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام وہ انکار کرتے ہیں، ان کا ساری چیزوں کا تم انکار کرتے ہو، اگر تم اپنی باتوں میں سچے ہو تو پھر تمہارے پاس اگر کوئی کتاب ہے اللہ کی بھیجی ہوئی تو مجھے بتاؤ کیوں تم نے چھپا رکھی ہے، میں اس کو مان لوں گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، اب یہ سوال جواب تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی کیے ہیں، لیکن اس میں تعلیم بہت ہے کہ اتنی واضح بات اور اتنی کھلی بات اور اتنا کھلا چیلنج جب تم نے دے دیا کفار مکہ کو، اور اس کے بعد وہ خاموش ہو جاتے ہیں، وہ لاجواب ہو جاتے ہیں، اور اس کے باوجود تمہاری بات نہیں مانتے، اس کے باوجود تمہارے اوپر ایمان نہیں لاتے، تو فرمایا کہ پھر یہ سمجھ لو کہ وہ ایمان والی یا ہدایت والی بات نہیں چاہتے، بلکہ وہ اپنی ضد اور ہٹ درمی پہ اڑے ہوئے ہیں، اپنی جو نفس کی خواہشات ہیں اس پہ اڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ آپ کی اس بات کا کوئی جواب نہیں دیتے، فَعْلَمْ تو پھر سمجھ لو انما یتبعون اہواءہم، وہ اپنی خواہشات نفس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ ہمارا دل نہیں مانتا، ہماری وہ طبیعت نہیں چاہتی کہ ان بتوں کو ہم یہ کہیں کہ یہ حرام ہے، ان کی عبادت جو ہے ممنوع ہے، اور ان کی بزرگی میں ان کی جو ادب ہے، احترام ہے، اس کو ہم چھوڑ دیں، یہ بات طبیعت مانتی نہیں۔ طائف سے جو وفد گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایمان لانے کے لیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ کہا کہ اب تم واپس طائف جاؤ، اور واپس جا کے سب سے پہلے وہاں جو طائف کا بت ہے اس کو گرانا۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارے اندر یہ ہمت نہیں ہے، اگر یہ کام کرنا ہے نا تو آپ کوئی اپنا آدمی بھیج دیں جو جا کے گرائے، ہم نہیں گرا سکتے،
اس نئے نئے اسلام تھا، اور اس وقت بھی وہ دل میں جو تھا نا ایک عقیدت بہت زیادہ، یہ جو شخصی عقیدت ہوتی ہے یہ بڑی بلا ہوتی ہے، انسان کو کسی طرف چھوڑتے نہیں۔ کسی بندے کے ساتھ عقیدت ہو جائے، خواہ وہ عقیدت بت کے ساتھ ہو جائے یا کسی لیڈر کے ساتھ ہو جائے، وہ انسان کو تباہ کر دیتی ہے، وہ انسان کو ہدایت کی طرف آنے نہیں دیتی۔ اسلام لے آئے اور یہ اعتراف کر لیا کہ واقعی یہ بت کسی کام کے نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود خوف اتنا ہے، ان کا دل میں جو پرانا عقیدت یا احترام اتنا تھا کہ یا رسول اللہ یہ کام ہم سے نہ کروائیں، اپنے کوئی آدمی بھیج دیں جو جا کے ان کو توڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبہ بن مغیرہ کو اور بھی ایک صحابی تھے، 2 صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ تم طائف جاؤ، جا کے ان کے بت کو توڑ کے آؤ۔ تو یہ ہے کہ جب تک انسان کے دل صاف نہیں ہوتا یا اس کے دل میں وہ عقیدت ختم نہیں، یہ جو ہے نا پہلے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے جتنے باقی بت ہیں وہ پہلے توڑنے پڑتے ہیں۔ مولوی کا ہے بت، یا مرشد کا بت تھا، یا پیر کا بت تھا، یا امام کا بت تھا، یا جس کا بھی بت تھا نا دل میں، پہلے تو وہ یہ جو کلمے کے ابتدا لا سے کیوں کی اللہ نے؟ ہے تو بڑا مختصر سا یہ کلمہ، لیکن یہی سب سے بڑا ہتھوڑا ہے، سب سے بڑی ضرب ہے یہ لا الہ۔ سارے الہ توڑ دو، اس کے بعد اللہ کی بات کرو، اور اگر وہ نہیں توڑتے تو پھر اللہ کی بات مت کرو۔ فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ آپ کی بات نہیں مانتے، اس کا کوئی جواب نہیں دیتے، لاجواب ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی اگر یہ آپ پہ ایمان نہیں لاتے، یہ قرآن پہ ایمان نہیں لاتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ محض اپنی جو پرانا عقیدہ ہے اس پہ اڑے ہوئے ہیں۔ یہ بالکل وہی بات ہے جو ابو طالب نے مرتے ہوئے کہی تھی، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر کیا ہے، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اپنی ضد پہ اڑ جانا اور اپنے موقف پہ اڑے رہنا، اس کو اللہ نے ظالم کہا ہے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ انسان قرآن اور حدیث کی بات سامنے آ جائے، اس کے باوجود اپنی بات پہ اڑا رہے، فرمایا کہ یہ ظالم ہے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ انسان اللہ اور اللہ کے رسول کی بات یا قرآن اور حدیث کی بات سامنے آ جانے کے بعد بات واضح بھی ہو جائے، لیکن اس کے باوجود انسان اس بات کو تسلیم نہ کرے، فرمایا کہ یہی ظالم ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، ہم نے اپنا پیغام جو ہے نا، اپنا کلام یا اپنا پیغام پیدر پہ بھیجا۔ اگر تو کلام سے مراد الہامی کتابیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے انبیاء آئے اور ان کے ساتھ ہم نے کتابیں بھیجیں لوگوں کی ہدایت کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور بعض مفسرین نے اس کا مفہوم یہ لکھا ہے کہ جو قرآن مجید ہے اس کو ہم نے وقفے وقفے کے ساتھ پیدر پہ آگے پیچھے آیات یا جو صورتیں ہیں آگے پیچھے پیدر پہ نازل کی، اور پیدر پہ نازل کرنے میں آگے پیچھے ان کا مطالبہ یہ بھی تھا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو ایک ہی وقت میں ساری تختیاں دے دی گئی تھیں لکھ کے، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قرآن بھی اکٹھا ایک دفعہ ہی کیوں نہیں دے دیا گیا؟ یہ بھی اعتراض تھا۔ ایک تو معجزات کا تھا اعتراض کہ معجزات کیوں نہیں دیے گئے موسیٰ علیہ السلام والے، اور دوسرا اعتراض یہ تھا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو یک وقت ساری جو تورات تھی لکھی لکھائی موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کر دی گئی، اسی طرح قرآن بھی سارے کا سارا اکٹھا ایک دفعہ ہی کیوں نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا؟ اگر یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے تو یہ اللہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ ہم نے آہستہ آہستہ قرآن کو آگے پیچھے صورتیں اور آیتیں نازل کی ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ تذکیر ہوتی ہے، دل جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود بھی فرمایا کہ تمہارا دل مضبوط ہوتا ہے اس سے۔
جب وحی آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے کہا نا یہ کہ جبرائیل جب تم آتے ہو میرے پاس، مجھے خوشی ہوتی ہے، مجھے اطمینان حاصل ہوتا ہے، میرا دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ اگر وہ یک بارگی سارا قرآن دے دیا جاتا تو یہ جو دل کو مضبوط کرنے والی بات ہے، بعض معاملات اور بعض جو حالات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بہت ہی زیادہ پریشان کن ہوتے تھے۔ خواہ وہ طائف کا معاملہ ہو یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہوا یا پھر جنگوں کے معاملات تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پریشانی تو آتی تھی، لیکن جب جبرائیل آتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مضبوط ہوتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون مل جاتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پہ غمزدہ تھے، رنجیدہ تھے، تو جبرائیل نے پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ غمزدہ ہیں، رنجیدہ ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں، میری طبیعت جو ہے ملول ہے، رنجیدہ ہے، مجھے غم ہے کسی بھی وجہ سے۔ فرمایا کہ اچھا آپ ایسے کریں کہ وہ جو فلاں درخت ہے آپ اس کو حکم کریں کہ وہ آپ کے حکم سے چل کے آپ کے پاس آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو حکم کیا کہ چل کے میرے پاس آؤ، وہ درخت چل کے آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ پھر جبرائیل نے کہا کہ آپ اس کو حکم کریں کہ وہ درخت واپس اپنی جگہ پہ چلا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا اس کو، وہ درخت اپنی جگہ پہ واپس چلا گیا۔ حضرت جبرائیل نے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا غم دور ہوا یا نہیں ہوا؟ فرمایا کہ ہاں، مجھے اطمینان ہو گیا، مجھے تسلی ہو گئی ہے، میرا دل مضبوط ہو گیا۔ جبرائیل علیہ السلام کے بار بار آنے کی وجہ سے بڑے ایسے رنجیدگی والے، غم والے، صدمے والے، خوف والے، دہشت والے معاملات ہوتے تھے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے، لیکن جب جبرائیل آتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غم دور ہو جاتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سکون مل جاتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی حاصل ہوتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آگے پیچھے صورتیں اور آیتیں نازل کرتے رہے تاکہ یہ کافر لوگ یا مشرکین مکہ یا جو بھی ہیں یہ کم از کم نصیحت، ممکن ہے کسی بات پہ نصیحت حاصل کریں۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب من قبل ہی، وہ لوگ جن کو قرآن سے پہلے ہم نے کتاب دی، مراد ہے اس سے عیسائی اور یہودی۔ بعض عیسائی اور بعض یہودی جو ہیں وہ اسلام لائے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی۔ حضرت عبداللہ بن سلام یہودی عالم تھے، اور پہلی ملاقات جب ہوئی تو پہلی ملاقات میں ہی دیکھ کے یہ اندازہ لگا لیا کہ یہ چہرہ جو ہے یہ کسی جھوٹے آدمی کا نہیں ہو سکتا، اسلام لے آئے اور بڑا مضبوط اسلام لائے۔ اپنے خواب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا حضرت عبداللہ بن سلام نے، تو اس کی تعبیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی کہ تمہارا اسلام جو ہے وہ بڑا مضبوط اسلام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی انہیں۔ اسی طرح سلمان فارسی ایرانی تھے اور عیسائیت پہ تھے یا مجوسیت پہ تھے جو آگ کی پرستش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ہدایت دے دی۔ اسی طرح بعض اور بھی عیسائی اور یہودی علماء تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، ان کا ذکر ہے یہاں کہ وہ لوگ جن کو ہم نے قرآن سے پہلے کتاب دی تھی یا ہدایت دی تھی، ہم بہی یؤمنون، وہ تو اس قرآن پہ ایمان لاتے ہیں، وہ اس نبی کو مانتے ہیں۔ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ، جب ان کے سامنے قرآن مجید کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ فوراً یہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہم ان آیتوں پہ ایمان لاتے ہیں۔ اِنَّ الْحَقُّ مِن رَبِّنَا، یہ تو واقعی حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، اس لیے کہ وہ جو پہلی کتابیں تھیں، تورات تھی یا انجیل تھی، انہیں وہ پڑھتے تھے اور انہیں پتا تھا کہ ان کتابوں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشارت موجود ہے، اور ان کی تعلیمات بھی توحید کے معاملے میں، رسالت کے معاملے میں
آخرت کے معاملے میں ان کی تعلیمات بھی وہی ہیں جو قرآن مجید کی ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ وہ جو علماء ہیں ان کے، عیسائیوں کے اور یہودیوں کے، ان میں سے بعض جو تھے، ان کے سامنے جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں یہ اللہ کی طرف سے حق ہی ہے اور ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ انا کننا من قبل ہی مسلمین، ہم تو اس سے پہلے بھی مسلمان تھے، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک سے پہلے جو انبیاء آئے اور جو کتابیں وہ لائے، الہامی کتابیں، ان پہ بھی ہمارا ایمان تھا، اور اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور قرآن مجید لائے ہیں تو اس پہ بھی ہمارا ایمان ہے۔ ہم پہلے بھی مسلمان تھے اور اب بھی مسلمان ہیں۔ اولئک یؤتون اجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی 3-4 صفات بتائی ہیں جو ایمان لانے والے ہیں، یہود و نصارہ میں سے جو ایمان لانے والے ہیں ان کی 3-4 صفات بتائی ہیں، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت دے دی انہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں یؤتون اجرهم مرتين، جن کو 2 اجر دیا جائے گا۔ 2 اجر سے کیا مراد ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی ہیں جن کو 2 اجر دیا جاتا ہے۔ ایک تو وہ اہل کتاب عیسائی یا یہودی جو اپنے نبی پہ ایمان لائے اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ایمان لائے، اس کو 2 اجر ملے گا۔ پہلا اجر اپنے نبی پہ ایمان لانے کا، دوسرا اجر جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے کا۔ اور اسی طرح یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ غلام جو اپنے آقا کا بھی اطاعت گزار ہے، اللہ کا بھی اطاعت گزار ہے، اس کو بھی 2 اجر ہوگا۔ اور تیسرا فرمایا کہ وہ آدمی جو اپنی لونڈی کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے، اس کے لیے بھی 2 اجر ہے۔ لونڈی کو آزاد کرنا ایک نیکی، اور پھر اس کے ساتھ نکاح کرنا وہ دوسری نیکی۔ لیکن بعض مفسرین نے اس کا ایک اور تفسیر کی ہے، تشریح کی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر اس طرح سے 2 اجر ملے تو پھر تو بہت سی مثالیں اور ہیں جن کو 2 اجر ملنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ عورت جو ہے، بیوی، اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے اور ساتھ اللہ کی اطاعت کرتی ہے، 2 اجر تو اس کو بھی ملنا چاہیے۔ اسی طرح ایک آدمی ایک کمپنی میں کام کرتا ہے، ادارے میں کام کرتا ہے، یا حکومت کا کوئی محکمہ ہے اس میں کام کرتا ہے، اب وہ آدمی اس ادارے کا بھی دیانتداری سے کام کرتا ہے، اپنے مالک سے وفاداری کا اظہار کرتا ہے، اور پھر اللہ کی بھی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے احکام بھی مانتا ہے، 2 اجر تو اس کو بھی ملنا چاہیے۔ انہوں نے اس کی تفسیر یہ کی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی کہ ان کو 2 اجر ملے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو بھی نیک عمل ہوگا اس ایک نیک عمل کے بدلے میں 2 کا ثواب ملے گا انہیں۔ ایک نماز پڑھی تو 2 نمازوں کا ثواب، 1 مہینے کے روزے رکھے تو 2 مہینے کے روزے، 1 حج کیا تو 2 حج کا ثواب۔ بہرحال یہ تفسیر میں بعض اوقات علماء کا رائے میں اختلاف ہو جاتا ہے، یہ دونوں رائے ہیں، اور اس دوسری جو رائے ہے اس میں وزن تو لگتا ہے، اس لیے کہ اگر اس وجہ سے 2 اجر ملنا ہے تو پھر اور بھی بہت سی مثالیں ایسی ہیں جن کو 2 اجر ملنا چاہیے۔ آگے ہے کہ آگے جو صفت ہے وہ یہ ہے بما صبر، بما صبروا پہلی صفت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنا آبائی دین چھوڑا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اختیار کیا۔ پہلے جو ایمان تھا، پہلے نبی پہ ایمان، اس پہ بھی جمے رہے، ڈٹے رہے، اور جب پہلے آبائی جو دین تھا
اس کو جب چھوڑا تو جو مصیبتیں آئیں ان پہ، جو مشکلات آئیں، جو آزمائشیں آئیں، ان پہ بھی ڈٹے رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان کے معاملے میں ڈگمگائے نہیں۔ یہ جو ہے یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج بھی ہمارے پاس جو ہیں بھائی وہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں، بلکہ ہمارے والد صاحب کا بھی واقعہ ہے کہ ہمارے والد صاحب خطاط تھے، قرآن بھی کی خطاطی کرتے تھے، دادا جان۔ تو وہ اس زمانے میں ہندوستان پاکستان اکٹھا تھا، امرت صاحب کا کوئی پریس کا مالک تھا، تو وہ قرآن بھی شائع کرتا تھا، وہ کتابت کرواتا تھا دادا جان سے۔ تو دادا جان ایک دفعہ گئے، واپس آنے کی جلدی تھی، امرتسر میں گئے اور وہاں سے جلدی واپس لاہور آنا تھا۔ تو انہوں نے جو پریس کے لوگ تھے وہ کام وام دیا اور پیسے لیے، تو ان سے پوچھا مالک کدھر ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ مالک جو ہے وہ اس وقت اوپر بالائی منزل میں چلا جاتا ہے اور اس وقت کسی کو وہاں جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے جلدی ہے واپس جانے کی، میں ذرا مل کے آتا ہوں۔ وہ جب دادا جان اوپر گئے تو وہ کمرے سے دراز سے جان کے دیکھا تو وہ ہندو جو تھا، وہ مالک اس پریس کا، نماز پڑھ رہا تھا۔ دادا جان کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ تو ہندو ہے اور یہ نماز کیوں پڑھ رہا ہے۔ جب وہ فارغ ہوا تو دروازہ ناک کیا اور اس سے ملاقات کی، تو خود اس ہندو نے پوچھا دادا جان سے کہ تم نے کوئی بات تو نہیں دیکھی اندر سے؟ دادا جان نے بتایا کہ میں نے تمہیں نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ قرآن کی اشاعت کی وجہ سے اور قرآن کی جو ہے کام کرنے کی وجہ سے اللہ نے مجھ پہ یہ احسان کیا ہے کہ میں اسلام لے آیا، میں مسلمان ہو گیا، لیکن میں لوگوں کے ڈر کی وجہ سے اعلان نہیں کر سکتا۔ اگر میں آج یہ اعلان کروں کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں تو لوگ مجھے قتل کر دیں گے۔ اور یہ معاملہ جو ہے نا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے کتنی مثالیں ہیں۔ حضرت جو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت خباب بن عرت تھے، حضرت ذر غفاری بیچارے، حالانکہ وہاں کے رہنے والے تھے، یہ تو بیچارے باہر سے آ کے آباد ہوئے تھے، حضرت خباب اور حضرت بلال وغیرہ، لیکن ابو ذر غفاری تو مکے کے رہنے والے تھے۔ اتنا پیٹا انہیں، اتنا پیٹا، لہو لہان ہو گیا۔ حضرت عباس آئے، انہوں نے آ کے دیکھا کہ یہ تو غفار قبیلے کا ہے، کہا کہ بے وقوفو، یہ تو تمہارے جو تجارتی راستے ہیں ان پہ قبیلہ ہے ان کا، تو یہ تمہارے قبیلے قافلے کو لوٹ لیں گے، چھوڑو اس کو، کیوں مار رہے ہو اس کو؟ یہ جو ہے نا اپنا آبائی دین چھوڑنا، یہ بڑے حوصلے کی اور بڑے ہمت کی بات ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلی صفت یہ بتائی ہے کہ وہ اہل کتاب بڑی ہمت کا کام کیا اور بڑے صبر سے کام لیا، جو آزمائشیں آئیں، جو تکلیفیں آئیں، جو مصیبتیں آئیں، ان پہ وہ ڈٹے رہے، اپنا مرتد نہیں ہوئے، اپنا دین چھوڑا نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پہلی تعریف بیان فرمائی ان کی، جو اہل کتاب میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے۔ آگے فرمایا کہ وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ، دوسری صفت ان کی یہ ہے، دوسری خوبی ان کی یہ ہے کہ برائی کو نیکی سے دور کرتے ہیں، برائی کو نیکی سے دور کرتے ہیں۔ اس کے بھی دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ جب انسان سے کوئی گناہ ہو جائے تو پھر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ کوئی گناہ ہو جائے تو ویسا ہی کوئی نیکی کرو، تو وہ نیکی جو ہے نا تمہارے گناہ کو مٹا دے گی۔ حضرت وحشی جو تھے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، انہیں اسلام قبول کر لیا۔ اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت یہ گراں تھا، لیکن اس کے باوجود چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اسلام قبول کر لیا۔ اور ان کی حضرت وحشی جو تھے، ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بہت لگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وحشی تمہارا اسلام تو قبول ہے لیکن تم میری نظروں کے سامنے
جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طوا پہ بات گراں گزرے، ایک مومن کے لیے بہت بڑی بات ہے یہ کہ کوئی ایسی بات انسان زبان سے نکالے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پہ گرانی محسوس کرے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات ارشاد فرمائی واشی کو کہ تم میری نظروں کے سامنے نہ آیا کرو، مجھے اپنا چچا یاد آتا ہے۔ حضرت واشی کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ میں نے جتنا بڑا گناہ کیا ہے نا حالت کفر میں، اب حالت اسلام میں مجھے کوئی اتنی ہی بڑی نیکی کرنی چاہیے تاکہ میرے دل میں جو ایک کھٹک سی ہے وہ دور ہو جائے۔ چنانچہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے عہد میں مسلمہ کذاب کے خلاف جو جہاد ہوا تھا، اس میں اسی نیت سے حضرت واشی شامل ہو گیا کہ اگر اللہ نے موقع دیا تو مسلمہ کذاب کو میں قتل کروں گا۔ اب جب جہاد ہوا، غزوہ ہوا، جنگ ہوئی، تو حضرت واشی جو ہیں وہ صفوں کو چیرتے چیرتے سر پہ پہنچ گیا، اور اس کے ساتھ ہی ام عمارہ تھی، غزوہ احد میں بھی بڑی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا۔ ان کو بھی بڑے زخم آئے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی تھی کہ بیٹا تم نے بدلہ لینا ہے اور تم جاؤ وہاں مسلمہ کذاب کو قتل کرنے کی کوشش کرنا۔ اب وہ ام عمارہ یہ کہتی ہیں یا ان کے بیٹے یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ پتہ نہیں کہ میرا جو وار تھا وہ پہلے پڑا مسلمہ کذاب پہ یا واشی کا جو برچہ تھا وہ پہلے پڑا، لیکن ہمارے حملے سے وہ ختم ہو گیا، قتل ہو گیا، اور معاملہ جو تھا فتنہ وہ ختم ہوا۔ حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عہد کیا تھا، جو بات اپنے دل میں بٹھا لی تھی کہ جتنا بڑا گناہ مجھ سے ہوا حالت کفر میں، اتنی بڑی میں نیکی کرنا چاہتا ہوں، نیت کر لی، اللہ نے نیت پوری کر دی۔ ایک بہت بڑا ستون تھا کفر کا، فرعون تھا وقت کا، اللہ تعالیٰ نے اس کو قتل کرنے کا ان کے ہاتھوں سے یہ کام کروا دیا، اور ان کی جو دل کی حسرت تھی وہ پوری کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ خوبی ہے ان لوگوں کی کہ جب کوئی ان سے گناہ ہو جاتا ہے تو پھر ویسی ہی نیکی کر کے اس گناہ کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر آدمی کے لیے ہے کہ جب بھی کسی انسان سے کوئی چھوٹی برائی ہو جائے، بڑی برائی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ اسی درجے کی کوئی نہ کوئی نیکی کر کے اس برائی کو، اس گناہ کو مٹایا جائے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جب واسطہ پڑتا ہے کسی معاملے میں، کسی دوسرے بھائی سے، کسی دوسرے آدمی سے، تو پھر وہ برائی کا سلوک جو ہے برائی سے نہیں کرتے، بلکہ برائی کے عوض نیکی کا سلوک کرتے ہیں، اور اس کا بڑا اجر ثواب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا کہنے لگا یا رسول اللہ، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، قرابت دار ہیں، میں ان سے تعلق جوڑتا ہوں، وہ تعلق توڑتے ہیں، میں ان سے نیکی کا معاملہ کرتا ہوں، وہ مجھ سے برائی کا معاملہ کرتے ہیں، میں ان کی ادب اور احترام کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر تمہاری باتیں سچی ہیں، اگر تم باتیں ٹھیک کر رہے ہو، تو پھر جب تک تم یہ کرتے رہو گے اس وقت تک اللہ تعالیٰ کا فرشتہ تمہاری مدد کرتا رہے گا، اللہ کے فرشتے کی نصرت تمہارے شامل حال رہے گی۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے تھے، اور کسی آدمی نے آ کے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ جھگڑا کرنا شروع کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل خاموش رہے، لیکن آخر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی باتوں کا کوئی جواب دے دیا۔ جب جواب دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے چل دیے۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ اس نے تو اتنی باتیں کی مجھ سے، اتنا جھگڑا کیا اس سے، اور میں نے صرف ایک بات کی تو آپ نے برا محسوس کیا اور اٹھ کے چلے گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تم خاموش تھے، جب تک اس کی باتوں کا جواب اللہ کا فرشتہ دے رہا تھا، جب تم نے جواب دینا شروع کیا تو فرشتہ چلا گیا، فرشتے نے جواب دینا بند کر دیا۔ اس لیے یہ بھی ایک بڑے عزم کی بات ہے، بڑے اجر کی بات ہے، بڑے ثواب کی بات ہے، لیکن ہے بڑی مشکل، آسان نہیں ہے۔ 99% لوگ جو ہیں ان کی سوچ یہ ہوتی ہے اچھا جی اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، یہ جاتا کہاں ہے بات کر کے، اس سے بات کی کیوں، میں سچا ہوں یہ جھوٹا ہے۔ یہ ہے بڑا مشکل کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ فرشتے کی نصرت حاصل ہے، اور بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی فرمایا کہ فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی بیان کی ہے ان لوگوں کی کہ ان کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ برائی کو نیکی سے دور کرتے ہیں، برائی کو برائی کے بدلے میں برائی نہیں کرتے، گال کے بدلے میں گال نہ دو، غصے کے بدلے میں غصہ نہ کرو، بدتمیزی کے بدلے میں بدتمیزی نہ کرو، جو نیک طریقہ ہے یا نیک راستہ ہے وہ اختیار کرو۔ آگے فرمایا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تیسری خوبی ان کی یہ ہے کہ جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ایک تو فرائض میں سے ہے، جیسے زکوٰۃ ہے وہ بھی فرض ہے، خاتون کا حق مہر ہے وہ بھی فرض ہے، اسی طرح اگر کوئی کفارہ ہے وہ بھی فرض ہو جاتا ہے۔ لیکن جو انسان اپنی رضا سے، اپنی خوشی سے صدقہ وغیرہ دیتا ہے اس کی تو بہت ہی زیادہ فضیلت بتائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرمایا کہ جو صدقہ انسان کرتا ہے نفلی صدقہ، بری موت سے بچاتا ہے انسان کو، اللہ کا غصہ مٹاتا ہے، وہ قیامت کے دن اس کے لیے عرش کے نیچے بیٹھنے کی جگہ ہوگی، عرش کا سایہ ہوگا اس کے لیے، اور بری بیماریوں سے بچاتا ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں فرمایا کہ یہ جو نفلی صدقہ ہے یہ اس کے فضائل ہیں، اور فرمایا یہ صفت ہے ان لوگوں کی کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے مال سے خرچ کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، اور جب کوئی لغو اور بیہودہ بات کہہ دے تو اس کے جواب میں لغو اور بیہودہ بات نہیں کہتے بلکہ منہ پھیر لیتے ہیں، خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب صحابہ کرام ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے تو وہاں پہ صحابہ کرام نے دین کی اشاعت شروع کر دی۔ 20 عیسائی وہاں سے آئے مکہ میں تاکہ جو باتیں یہ کہہ رہے ہیں ہم وہاں جا کے دیکھیں، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ کیسا ہے اور اس کی تعلیمات کیا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ آ کے ملے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حرم میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے قرآن جی کی تلاوت کی، اور ان 20 آدمیوں پہ اتنا اثر ہوا کہ حدیث میں لکھا ہے تاریخی کتابوں میں کہ ان کے آنسو بہنے شروع ہو گئے، اور وہیں پہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ 20 کے 20 آدمی مسلمان ہو گئے۔ جب وہ حرم سے باہر نکلے تو ابو جہل جو ہے وہ ان کے پیچھے آیا، آگے کہنے لگا کہ تم سے زیادہ کوئی بیوقوف ہو سکتا ہے، لوگوں نے تمہیں بھیجا تھا کہ جا کے تحقیق کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، ان کا دین کیسا ہے، لیکن تم نے تو آتا ہی اپنا آبائی دین چھوڑ دیا، تم تو بڑے بیوقوف ہو۔ ابو جہل نے ایسے باتیں کی، لیکن ان 20 آدمیوں نے ابو جہل کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس بارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف میں یہ آیتیں نازل کی کہ وہ لوگ جن کے ساتھ بےہودگی کی جائے، لغو باتیں کی جائیں، جن کے ساتھ گستاخی کی جائے، وہ جواب میں گستاخی نہیں کرتے، جواب میں وہ لغو اور بےہودہ باتیں نہیں کرتے، بلکہ وہ منہ میں موڑ لیتے ہیں، خاموشی اختیار کرتے ہیں۔
وقالو لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، اور جواب میں یہ کہتے ہیں کہ تمہارے اعمال تمہیں مبارک ہوں، ہمارے اعمال ہمیں مبارک ہوں۔ سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، تم پہ سلامتی ہو، سلام ہے تم کو، اور ہم جاہلوں والا راستہ نہیں اختیار کرنا چاہتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف یہ بیان فرمائی ہے۔ اور یہاں پہ سلام جو ہے نا، سلام علیکم، یہ سلام وہ نہیں ہے السلام علیکم سلامتی والا سلام، بلکہ یہ ایک طرح سے قطع رحمی کا ہے کہ اب تمہارے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، جو تم کرتے ہو تم کرتے رہو، اور جو ہم نے کیا ہے وہ ہمیں مبارک ہو۔ وہ اس کا رد عمل جو ہے بری بات سے نہیں دیتے، یا اسی طریقے سے نہیں دیتے جس طرح برا رد عمل اس نے دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی چوتھی صفت بیان فرمائی۔ یہ اس میں باتیں تو ہیں کفار مکہ کو مخاطب کر کے اس وقت کے لیے، لیکن ظاہر ہے کہ قیامت تک کے لیے یہ ساری باتیں ہیں، اور جو صفات اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بیان فرمائی ہیں، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ان پہ عمل کرے اور ان کو اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما۔ اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم نبر قلوبنا بنور الإيمان، اللهم ثبتنا على الإسلام، اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔